بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے کی تمنا۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں دیار بکر میں ایک امیر آدمی کے گھر مہمان تھا۔ مال و دولت کے علاوہ خدا نے اس شخص کو ایک خوبصورت بیٹا بھی دیا تھا۔ ایک رات وہ شخص مجھ سے کہنے لگا کہ سعدی، شاید تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ میرے گھر میرا یہ بیٹا ایک مدت کی دعاؤں اور تمناؤں کے بعد پیدا ہوا ہے۔ فلاں مقام پر ایک بابرکت درخت ہے، لوگ اس درخت کے قریب جا کر دعائیں مانگتے ہیں اور ان کی مرادیں مل جاتی ہیں۔ میں نے اس بابرکت درخت کے پاس جا کر دعا مانگی اور اللہ نے میری مراد پوری کر دی۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت امیر باپ اپنے بیٹے کے بارے میں یہ باتیں کر رہا تھا، بیٹا اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا تھا کہ اے کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ بابرکت درخت کس جگہ ہے، تو میں آج ہی وہاں جاؤں اور یہ دعا مانگوں کہ میرا باپ جلد مر جائے تاکہ سارا مال اور جائیداد میرے قبضے میں آ جائے۔ گزر جاتی ہے مدت، تجھ سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ اپنے باپ کی تربت پر بہر فاتحہ جائے۔ سمجھ لے تیرا بیٹا بھی یوں ہی اغماض برتے گا۔ یہی قانون قدرت ہے کہ جو بوئے وہی پائے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں انسانی زندگی کے اس المیہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس اولاد کے لیے انسان اتنے پاپڑ بیلتا ہے اور رنگا رنگ تمنائیں سینے میں بساتا ہے، وہ اس کی ذات کے مقابلے میں اس کے مال کو زیادہ عزیز رکھتی ہے اور بالعموم یہ تمنا کرتی ہے کہ بڑے میاں کل کی جگہ آج ہی دنیا سے سدھار جائیں تاکہ اسے کھل کھیلنے کا موقع ملے۔ اس حکایت میں اولاد کے لیے یہ سبق ہے کہ آج جیسا سلوک وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں، کل ویسا ہی سلوک ان کی اولاد ان کے ساتھ کرے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔